السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں بات کریں گے اسپین سیٹلمنٹ کے ساتھ ایک نئی ویزا اسکیم کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسپین نیشنلٹی ہولڈرز قانون لسٹ جاری کر دی گئی ہے، اپنا گھر بغیر ایڈوانس کے نئی تفصیل جاری کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سویڈن کا نیا نیشنلٹی قانون شروع کر دیا گیا ہے 1 اکتوبر سے۔ وہ نیشنلٹی قانون کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستو یہ چاروں جو نیوز ہیں، یہ چاروں کے آج آپ لوگوں کے ساتھ میں لنک شیئر کروں گا۔ چاروں لنکس کو آپ خود بھی نیچے کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ کافی اہم نیوز ہیں، کافی اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کو آنے والے وقت میں مدد دے سکتی ہیں۔ کافی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے لنکس بھی نیچے پرووائڈ کروں گا، تاکہ اگر یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نیچے جو ہے وہ لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی طور پہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوکی سے ریلیٹڈ جو نیوز اور انفارمیشن ہے اس کا چینل بھی جو میں نے سٹارٹ کیا، وہاں پہ جو سب سے پہلے ڈسکرپشن کو کلک کر کے لنک آئے گا اس کو کلک کر کے اس چینل کو بھی کریں۔ اور وہاں پہ ایک اہم پوچھا جانے والا کوسچن جو اس چینل پہ آپ پوچھتے ہیں عموماً فیملیز کہ یوکے میں بچوں کو کس طرح پڑھا سکتے ہیں، اس پہ میں نے ایک ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کی ہے اور وہاں پہ تفصیل جاری کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ دوستوں نے پوچھا تھا یہ کوسچن، تو اس ویڈیو کو بھی آپ وہاں پہ واچ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اسپین نے نئی سیٹلمنٹ کے ساتھ نئی ویزا اسکیم کون سی لانچ کی ہے۔ اصل میں یہ ویزا اسکیم جو ہے یہ پرانی ہے، لیکن حکومت نے یورپی یونین کے پریشر کے بعد اس کو بند کر دیا تھا۔ یہ 2 سال پہلے اس کو بند کیا گیا، لیکن اب نئے لوازمات نئی ریکوائرمنٹس کے ساتھ اس کو دوبارہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی اسکیم ہے، اس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ ہے گولڈن ویزا اسکیم۔ گولڈن ویزا اسکیم اسپین نے ایک مرتبہ بند کر دی تھی۔ اس کی بڑی ریزن یہ تھی کہ بہت زیادہ رشین چائنیز لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ یورپی یونین نے اس میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو روک دیا گیا تھا اور اب نئی ریکوائرمنٹس کے بعد اس کو دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے۔ اصل میں دوستو گولڈن ویزا اسکیم ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ انویسٹمنٹ کے ذریعے کسی بھی ملک میں جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اسپین نے پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپنی مختلف ریکوائرمنٹس کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ پہلے اگر پراپرٹی آپ 2.5 لاکھ یورو کی بھی لے لیتے تھے تو آپ کو جو ہے وہ مل جاتی تھی گولڈن ویزا اسکیم، لیکن اب اس کو بڑھا کے 5 لاکھ یورو کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ 5 لاکھ یورو سے کم پراپرٹی خریدیں گے تو آپ گولڈن ویزا اسکیم نہیں لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بانڈز جو کہ اسپین حکومت کے بانڈز ہیں وہ آپ لیں گے تو تب آپ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کے شیئرز خریدیں گے تب آپ لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کچھ بزنس مینس کے لیے۔ اگر آپ بزنس یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ روزگار پرووائڈ کریں گے، آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ کیا ہے، آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے، کوئی بزنس کو کہاں لے کے جائیں گے، کیا نئی ریکوائرمنٹس جو ہیں اس میں آپ ایڈ کریں گے، تمام چیزیں جو ہے گولڈن ویزا اسکیم کے ذریعے لانچ کر دی گئی ہیں۔ کافی بڑی اسکیم ہے، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اب بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہماری کمیونٹی میں بھی جاننے والے آپ کے ہیں جو اس ریکوائرمنٹس پہ پورا اترنا چاہتے ہیں یا اتر سکتے ہیں تو وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ یہ نیوز شیئر کر سکتے ہیں اور ان کو تمام انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ کافی اہم نیوز ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی حکومت نے نئے سرے سے ترتیب دے کے لانچ کی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے قانون لسٹ جاری۔ میں نے کل والی نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ وہ لوگ جو اسپین کی نیشنلٹی لینے کے بعد اوورسیز ہو چکے ہیں، یعنی کہ کسی اور کنٹری میں جا بسے ہیں، ان کے لیے کافی مسئلے مسائل بیچ میں آتے ہیں رجسٹر سول کو لے کے۔ رجسٹر سول سے کوئی بھی ڈاکومنٹ لینا ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو تو ان کو بعض اوقات آنا پڑتا ہے، رجسٹر سول کا سیتے پہ پہنچنا پڑتا ہے اور یہ تمام معاملات کرنے پڑتے ہیں، جس سے ان کا وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے اور کافی چیزیں جو ہے ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے حل کے لیے حکومت نے اناؤنس کیا تھا، جو کہ فارم منسٹر نے خود اناؤنس کیا تھا
کہ یہ چیزیں جو ہیں اب ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اوورسیز پیرنٹ جو ہیں وہ تمام چیزوں کو کر سکیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے ان سے یہ ایک صحافی نے کویشچن کیا تھا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کون کون سی چیزیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان قریب اس کی ایک لسٹ جاری کریں گے کہ وہ لوگ کیا کیا آن لائن کر سکیں گے۔ وہ لسٹ جاری کر دی گئی ہے، لسٹ آپ کو میں نیچے پرووائڈ کر رہا ہوں، لسٹ نمبر 2۔ وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو اس لسٹ میں تمام وہ کام جو کہ بے شمار وہاں پہ کیٹیگریز کی صورت میں لکھے ہیں، وہ تمام کے تمام اب آپ آن لائن کروا سکیں گے، کر سکیں گے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے ایکوپمنٹ پہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہوگا، آپ کی آئیڈینٹی دے گا، تو تبھی آپ یہ تمام چیزیں کر سکیں گے، ادروائز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کوئی بھی کسی کی آئیڈینٹی پہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یا یہاں پہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی ریلیٹیو، کہ آپ کا خاص جو کہ آپ کی تحت کر سکتا ہے، یا آپ کا لائر جس کو آپ نے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ بھی آپ کے بہاف پہ یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پہ ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جس کی بیس پہ وہ کر سکے۔ تو یہ تمام ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں آپ اب کر سکیں گے وہ بھی۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اپنا گھر بغیر ایڈوانس کے نئی تفصیل کو جاری کی گئی ہیں۔ اصل میں یہ جو اپنا گھر بغیر ایڈوانس کے ہیں، یہ بینکس وغیرہ جو ہیں انہوں نے حکومت کو حامی بھری ہے کہ ہم تمام اپنے کلائنٹس کے لیے یہ فیسلٹی دے رہے ہیں۔ حکومت نے لانچ کیا تھا کہ نوجوان اور ساتھ ساتھ ترخیصہ نمروسہ رکھنے والی بڑی فیملیز اور چھوٹے بچے ہیں جن کے، وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ آپ جب اپنے بینک سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں گھر چاہیے اس نئی اسکیم کے تحت، تو وہ آپ کو انکار کر دیتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح کا آپ سے بہیو کرتے ہیں جیسے ان کے علم میں ہی نہیں ہے اس قانون کے بارے میں۔ حالانکہ یہ قانون کے بارے میں جو ہے وہ ہر ویک تقریباً 1 مرتبہ یا مہینے میں 2-3 مرتبہ نیوز اس سلسلے میں یا نئی تفصیل شائع ہوتی رہتی۔ ابھی بھی جو منسٹر ہیں انہوں نے نئی تفصیل جاری کی ہے کہ 20,000 کے قریب لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور 50,000 جو ہے یہ تعداد پہنچ سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ لاکھوں میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ تمام ڈیٹیل جو ہے انہوں نے بتائی ہے کہ آنے والے وقت میں اس اسکیم سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بینکس جو ہیں اس سلسلے میں فیملیز کو، انڈیویجولز کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں دے رہے۔ اصل میں دوستو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں نہیں بینکس جو ہیں وہ آپ کو اس سلسلے میں انفارمیشن دے رہے یا اس سلسلے میں مدد کر رہے؟ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ حکومت نے بغیر ایڈوانس کے گھر تو اناؤنس کر دیے ہیں، لیکن وہ جو ایڈوانس ہے 20%، وہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ وہ بینکس ہی دیں گے، لیکن اس میں گارنٹی حکومت دے گی کہ لوگ جو ہیں وہ ادا کر دیں گے۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے جب 20% فار ایگزامپل ایک گھر ہے 1 لاکھ کا، میں ایگزامپل دینے لگا ہوں، آپ نے 20% دیا اس کا، یعنی کہ 20,000 یورو، 80,000 یورو بینک نے پے کرنا ہے۔ آپ کی قسط بنی فار ایگزامپل 300 یورو یا 400 یورو، 400 یورو فار ایگزامپل ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اب آپ کی جب 100% بینک پے کرے گی تو آپ کی قسط پھر 400 نہیں رہے گی، بلکہ 600 سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ وہ انٹرسٹ بھی زیادہ ڈالیں گے، انہوں نے جو 20% آپ کی جگہ پے کیا ہے اس کا انٹرسٹ تو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشورنس بھی زیادہ ڈالیں گے اور انٹرسٹ کا ریٹ بھی بڑھا دیں گے۔ اصل میں یہ جو ICO ہے، انسٹیٹیوٹ آف کریڈٹ آفیسیال، اگر اس کی آپ اپروچ کر بھی لیتے ہیں اور اس کو حاصل کر بھی لیتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو بہت اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرنا پڑتی ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت مختلف اعداد و شمار پیش تو کر رہی ہے، لیکن یہ اسکیم جو ہے آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں ہے۔ کافی چیزیں بینک سے جا کے کنفرم کی ہیں، اس کی کیلکولیشن لی ہے، اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ بینیفیشری نہیں ہے۔ یہ الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ لاس میں بندہ جاتا ہے اگر آپ اس اسکیم کے ذریعے گھر لیتے ہیں۔ ویسے بھی ملنا مشکل ہے، لیکن مل بھی جائے تو اس میں اتنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے، یہ انٹرسٹ بڑھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی زیادہ دوسرے لوازمات اور انشورنس بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ انشورنس ڈال کے اور کافی چیزیں ڈال کے آپ کو وہی رینٹ پہ پڑ جاتا ہے، اور وہ بھی ویریبل کی یہ کوشش کرتے ہیں، فکس نہیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ شور مچائیں گے تو مکس کر دیں گے
پہلے 10 سال فکس، پھر آپ کو ویریبل پہ نچائیں گے. تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد اس اسکیم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے. سویڈن کا نیا نیشنلٹی قانون جو کہ 1 اکتوبر سے شروع کر دیا گیا ہے، اصل میں اس میں نئی کچھ چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں، جس میں ایک تو 5 سال کے قانون کو 8 سال کر دیا گیا ہے. لینگویج کورس انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، معاشرتی علوم کا کورس جیسے کہ یہاں پہ CCS ہے، اسی طرح وہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. نیشنلٹی ملنے کے بعد بھی آپ کی چھینی جا سکتی ہے اگر آپ کرائم کریں گے، بار بار کرائم کریں گے. اس طرح کے مزید قانون جو ہے وہ لانچ کر دیے گئے ہیں. اس کی انگلش لنک میں نیچے آپ کو دے رہا ہے، انگلش نیوز ہے، اس میں تمام انفارمیشن انگلش میں ہے. لنک نمبر 4 کو آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.